اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کا آخری مقام ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ نے کن کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو سکتا ہے اللہ تم سے راضی ہو چکا ہو۔ اب ایسے میں اس آزمائش کے آخری وقت میں تم بے صبرے ہو کر اپنے کن کے معجزوں سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ اتنا صبر کر کے یہاں تک پہنچے تو کیا اس لیے کہ جب اللہ راضی ہونے ہی والے ہوں تو تم ہمت ہار جاؤ یا خالی ہاتھ لوٹ جاؤ؟ نہیں نا، تو پھر رکو، یہی اللہ کے پاس رکو اور دیکھو گے اپنے رب کے معجزے کیسے طریقوں سے تم تک پہنچیں گے، جنہیں تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں، تم توکل رکھ کر چل دو،
منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم خدا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرو اور وہ تمہاری زندگی میں مشکلات رہنے دے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اداس کر دے؟ تمہاری زندگی جو پہاڑ جیسی لگ رہی ہے وہ تو بہت آسان اور خوبصورت ہے، بس تمہیں اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ اس کی رضا میں تمہیں اللہ سے کم اتنی محبت تو کرنی ہے کہ اس کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دو۔ جب تک تمہیں اللہ سے ایسی محبت نہیں ہو جاتی، تمہیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کا انعام بہت بڑا ملتا ہے، کبھی کن کی صورت میں، کبھی معجزوں کی صورت میں۔ اور جو دل اللہ سے اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ہر دعا کے ساتھ اس کے در سے کن کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے معجزے بھی کرتا ہے۔ بس تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، وہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ میری تمام پیارے ویورز کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کی مسکان کے صدقے دیں اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سایہ رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ میرا مالک آپ کو جنت الفردوس میں محل کا مالک بنائے، جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں۔ آمین ثم آمین۔